دوستو ابھی ہم نے ایران کی فوجی طاقت پر بات کی، مگر اب چلتے ہیں ایک اور طاقت کی طرف۔ ایران کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک قدیم شاہراہوں سے لے کر جدید ہائی ویز تک ایران کیسے ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کو جوڑ رہا ہے، چلو جانتے ہیں۔ ایران کا ٹرانسپورٹ نظام ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط اور مربوط نیٹ ورک فراہم کرتا ہے، جس میں روڈ، ریلوے، فضائی اور سمندری ذرائع شامل ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے ایران ایک اہم تجارتی راہداری کی حیثیت رکھتا ہے، جو ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا روڈ نیٹ ورک دنیا کے بڑے نیٹ ورکس میں شامل ہے، جس میں تقریباً 1.3 ملین کلومیٹر سڑکیں ہیں، جن میں 1,20,000 کلومیٹر ہائی ویز شامل ہیں، جو ملک کے مختلف شہروں اور دیہاتوں کو جوڑتی ہیں۔ سڑکوں کے ذریعے ایران پاکستان، افغانستان، ترکی، عراق اور آذربائیجان سے منسلک ہے، جو اسے خطے میں تجارتی لحاظ سے ایک اہم ملک بناتا ہے۔ ریلوے نیٹ ورک بھی ایران کے لیے ایک بنیادی نقل و حمل کے ذرائع میں سے ایک ہے، جو 13,000 کلومیٹر پر محیط ہے اور شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ملک کے مختلف حصوں کو جوڑتا ہے۔ ایران ترکی، آذربائیجان اور ترکمانستان جیسے ممالک سے بھی ریلوے روابط رکھتا ہے، جو بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ دوستو فضائی ٹرانسپورٹ میں بھی ایران ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، جہاں مہان ایئر قومی ایئر لائن کے طور پر کام کر رہی ہے، جہاں ایران ایئر جیسی نجی ایئر لائنز بھی فضائی سفری خدمات فراہم کرتی ہیں۔ تہران، مشہد، شیراز اور اصفہان جیسے بڑے شہروں میں بین الاقوامی ہوائی اڈے موجود ہیں، جن میں امام خمینی ہوائی اڈہ ایران کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے، جہاں روزانہ متعدد بین الاقوامی پروازیں آتی اور جاتی ہیں۔ خلیج فارس سے جڑی ایران کی بندرگاہیں۔ دوستو سمندری ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایران ایک اہم مقام رکھتا ہے، جہاں خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے جڑی سمندری بندرگاہیں عالمی تجارت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ بندر عباس ایران کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، جو بین الاقوامی سطح پر سامان کی ترسیل کے لیے ایک بڑا تجارتی مرکز ہے، جبکہ بندر انزلی اور بندر امیر آباد بھی ایران کی تجارتی نقل و حمل کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ایران میں شہری ٹرانسپورٹ میں بھی ترقی دیکھی جا سکتی ہے، جہاں بائک اور سائیکل کا استعمال بڑھ رہا ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں، جہاں ٹریفک کی بھیڑ کم کرنے کے لیے سائیکلنگ کے لیے مخصوص راستے اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مجموعی طور پر ایران کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک انتہائی متنوع اور جدید ہے، جو ملکی اور بین الاقوامی تجارت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ایران اپنی سفری سہولیات کو مزید جدید بنائے اور عالمی روابط کو مزید مستحکم کرے تو اس کا ٹرانسپورٹ نظام عالمی تجارت میں مزید نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو ابھی ہم نے ایران کے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک پر بات کی، لیکن اب آتے ہیں ایک ایسی روایت کی طرف جو صدیوں سے ایران کی ثقافت کا حصہ ہے، نوروز۔ یہ صرف نیا سال ہی نہیں بلکہ خوشی، محبت اور ایک نئی شروعات کا تہوار ہے۔ نوروز ایران کا سب سے بڑا اور اہم تہوار ہے، جو فارسی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کے آغاز اور بہار کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار 21 مارچ کو منایا جاتا ہے اور اسے ایران کے علاوہ افغانستان، تاجکستان اور دیگر فارسی بولنے والے خطوں میں بھی منایا جاتا ہے۔ نوروز کی روایات درج ذیل ہیں۔ ہفت سین کی تیاری۔ نوروز کے موقع پر گھروں میں ہفت سین سجایا جاتا ہے، جس میں 7 اشیاء شامل کی جاتی ہیں، جن کے نام فارسی کے حرف سین سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ اشیاء زندگی، خوشحالی اور نیکی کی علامت ہیں، جیسے سیب، سبزہ جیسا کہ گندم یا جو کے اگائے گئے بیج، سمنو جیسا کہ میٹھا حلوہ اور سنجد جیسا کہ خشک پھل، سرکہ، سکے اور لہسن وغیرہ۔ گھر کی صفائی۔ نوروز سے پہلے لوگ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، جسے خانہ تکانی کہا جاتا ہے۔ تحائف اور ملاقاتیں۔ لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں اور اپنے عزیزوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ چہار شنبہ سوری۔ نوروز سے پہلے آخری بدھ کو لوگ آگ کے اوپر سے کودتے ہیں، جو پرانی منفی توانائیوں کو ختم کرنے کی علامت ہے۔ سیزدہ بدر۔ نوروز کے 13ویں دن لوگ پارکوں میں جاتے ہیں تاکہ فطرت کے قریب وقت گزار سکیں۔ دوستو ایران کی سرزمین صرف مسلمانوں اور فارسی ثقافت کا گہوارہ ہی نہیں، بلکہ یہاں ایک ایسی برادری بھی صدیوں سے آباد ہے جس کی تاریخ 2700 سال پرانی ہے، یہودی برادری۔ ایران میں یہودی کب اور کیسے آئے، ان کی کہانی کیا ہے،
آئیے جانتے ہیں۔ یہودیوں کی قدیم تاریخ۔ ایرانی سرزمین پر یہودیوں کی موجودگی کی تاریخ تقریباً 2700 سال پرانی ہے۔ یہودیوں کی ایران میں آمد کا آغاز 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، جب پہلی یہودی جلاوطنی کے دوران وہ یہاں آباد ہوئے۔ تاریخی پس منظر: قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر دوم نے یروشلم کو فتح کیا اور یہودیوں کو اسیر بنا کر موجودہ عراق لے گیا۔ بعد میں جب سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو ان کی سرزمین پر واپس جانے اور اپنے معبد کی تعمیر کی اجازت دی۔ کچھ یہودی ایران میں ہی مقیم رہے اور اپنی مذہبی و ثقافتی رسوم آزادانہ طور پر انجام دیتے رہے۔ ساسانی سلطنت کے دور میں یہودی برادری نے ایران میں شان و شوکت کے ادوار دیکھے۔ اس ساسانی دور کے دوران یہودیوں نے فارسی شاعری کو عبرانی حروف میں لکھا، جس سے جوڈو فارسی ادب کی ترقی ہوئی۔ موجودہ صورتحال: ایران میں یہودی برادری کو سرکاری طور پر ایک مذہبی اقلیت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور انہیں ایرانی پارلیمنٹ میں ایک نشست تفویض کی گئی ہے۔ آج ایران میں تقریباً 25,000 یہودی رہتے ہیں، جو تہران، اصفہان، شیراز، ہمدان، یزد اور سنندج جیسے شہروں میں مقیم ہیں۔ تہران میں 11 عبادت خانے ہیں، جن میں سے کئی یہودی اسکولوں سے ملحق ہیں۔ یہودی برادری کے پاس 2 کوشر ریستوران، ایک ریٹائرمنٹ ہوم اور ایک قبرستان بھی ہے۔ ہم مذہبی مقامات: ہمدان میں آستر اور مردکی سے منسوب مزارات ہیں، جو ایرانی یہودیوں کے لیے اہم زیارت گاہیں ہیں۔ چھوش میں حضرت دانیال علیہ السلام نبی کا مزار واقع ہے، جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے قابل احترام ہے۔ ثقافتی ہم آہنگی: ایرانی یہودیوں نے ملک کی ثقافتی زندگی میں سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً سیاہ ہیکل کے یہودی رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور کردستان کے یہودی صوفی تقریبات میں شریک ہوتے تھے۔ ایران عراق جنگ میں شرکت: ایران عراق جنگ 1980 سے 1988 کے دوران کئی ایرانی یہودی بطور سپاہی لڑے، جن میں سے تقریباً 15 ہلاک ہوئے۔ ان کی یاد میں تہران میں ایک یادگار بھی قائم کی گئی ہے۔ معاشرتی حیثیت: ایرانی آئین کے مطابق یہودی مسلمانوں کے برابر ہیں اور انہیں خود انتظامیہ کا حق حاصل ہے۔ یہودیوں کی تدفین اور طلاق کے قوانین کو اسلامی عدالتوں نے قبول کیا ہے۔ یہودی برادری کے افراد مختلف پیشوں میں سرگرم ہیں، جیسے سونے اور نوادرات کے زیورات، ٹیکسٹائل اور قلین سازی۔ ایرانی یہودی برادری مشرق وسطیٰ میں یہودیوں کی دوسری بڑی جماعت ہے، جو ملک کی ثقافتی اور مذہبی تنوع کا اہم حصہ ہے۔ دوستو، ایرانی ثقافت کے دلکش رنگ، باغات، قالین، چائے اور روایتی کھیل۔ ایرانی باغات قدرت اور فن کا حسین امتزاج۔ دوستو، ایران کے باغات صرف سبزہ زار نہیں، بلکہ یہ صدیوں پرانی تہذیب اور قدرتی حسن کا ایک شاہکار ہیں۔ یہاں پانی کی نہریں، بہتے فوارے اور ترتیب سے لگائے گئے درخت ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جو ذہنی سکون اور تازگی فراہم کرتا ہے۔ ان باغات کا ڈیزائن ایک خاص توازن اور حسن کا آئینہ دار ہوتا ہے، جس میں انسان اور فطرت کا گہرا ربط نظر آتا ہے۔ ایرانی قالین دستکاری کا شاہکار۔ ایرانی قالین پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی، نفاست اور اعلیٰ معیار کے لیے مشہور ہیں۔ ہر علاقے کے قالینوں کا اپنا منفرد رنگ، ڈیزائن اور انداز ہوتا ہے، جو اس خطے کی تاریخ اور ثقافت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ایرانی قالین سازی محض ایک صنعت نہیں، بلکہ صدیوں پرانی روایات کا تسلسل ہے، جو آج بھی ویسے ہی خوبصورت اور قیمتی ہیں جیسے پہلے تھے۔ دنیا بھر میں مشہور ایرانی قالین ہر علاقے کی تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ نفیس ڈیزائن اور اعلیٰ معیار انہیں منفرد بناتے ہیں۔ چائے کی ثقافت ایرانی مہمان نوازی کا لازمی جز ہے۔ چائے ایران میں محض ایک مشروب نہیں، بلکہ محبت اور مہمان نوازی کی علامت ہے، جو مخصوص انداز میں کند یا نان برنجی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ زور خانہ، طاقت، تربیت اور ثقافت۔ ایران کا روایتی کھیل زور خانہ جسمانی اور روحانی طاقت کا امتزاج ہے، جسے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ دوستو، ایران کی ثقافت باغات، قالین، چائے اور روایتی کھیلوں کے امتزاج سے ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں ایرانی خواتین کی کامیابیوں اور کردار کی طرف۔ ایرانی خواتین حسن، ہنر اور کامیابی کی علامت۔ دوستو، ایرانی خواتین سائنس، انجینئرنگ اور کھیلوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔
کئی خواتین نے ملکی اور عالمی سطح پر اعزازات جیتے ہیں، جیسے کیمیا علی زادہ جو اولمپک میڈل جیتنے والی پہلی ایرانی خاتون ہیں۔ دوستو، پاکستانی مردوں کا ایرانی خواتین سے شادی کرنا ممکن ہے، تاہم اس کے لیے دونوں ممالک کے قوانین اور ثقافتی تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایران میں شادی کے لیے اسلامی قوانین کی پاسداری کی جاتی ہے اور غیر ملکی شہریوں کو ایرانی خواتین سے نکاح کے لیے متعلقہ حکومتی اداروں سے اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ دوستو، ایران کی گلیوں میں بسنے والے یہ بازار صرف خریداری کی جگہ نہیں بلکہ صدیوں کی تاریخ اور ثقافت کا عکس ہیں۔ تہران کا گرینڈ بازار اور اصفہان کا تاریخی بازار کیسے تجارتی اور ثقافتی مراکز بنے، آئیے جانتے ہیں۔ تہران کا گرینڈ بازار تہران کے ضلع بارہ میں واقع یہ بازار تقریباً 3 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی گلیوں کی کل لمبائی 10 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کا فن تعمیر روایتی فارسی اور اسلامی طرزوں کا امتزاج ہے، جس میں آرائشی چھتیں، پیچیدہ ٹائل ورک اور لکڑی کے دروازے اور شٹر شامل ہیں۔ بازار میں متعدد مساجد، کاروان سرائے اور حمام خانہ بھی موجود ہیں جو اس کی تاریخی اہمیت کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اصفہان کا تاریخی بازار نقشے جہاں اسکوائر کے شمال میں واقع کیسریا گیٹ سے شروع ہونے والا بازار مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جن میں کیساریا، اربان، قریشی، نیم احترام گولشن، اوکوز اور مقصود بک بازار شامل ہیں۔ یہ بازار 2 منزلوں پر مشتمل ہیں۔ پہلی منزل دکانوں اور تجارتی دفاتر پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری منزل ماضی میں تجارتی سرگرمیوں اور کاروبار سے وابستہ تھی۔ دوستو، ایران کی سرزمین پر قدم رکھنے کا تجربہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کے مترادف ہے، جہاں ہر گوشہ محبت اور تاریخ سے بھرپور ہے۔ اگر ایران نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا، سعدی شیرازی کی یہ بات دل سے گزر جاتی ہے، کیونکہ جہاں محبت ہے وہاں ایران کی خوشبو ہے۔ کیا آپ ایران جا چکے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آئیے اگلی ڈاکومنٹری میں آذربائیجان کے جادوئی مناظر اور تاریخی ورثے کا سفر مل کر شروع کریں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ڈاکومنٹریز کی فوری اطلاع آپ کو ملتی رہے۔